تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک رخصت ہوا اور پھر نماز عید الفطر بھی سارے عالم کے مسلمانوں نے ادا کر لی۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے حضور شکریہ کے 2 رکعت نفل ہوتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کی دولت نصیب ہوئی اور روزے، تلاوتوں، عبادتوں اور خاص طور پر دعائیں، یہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مرحمت فرمایا، اس کے شکریہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی گئی اور اللہ تبارک و تعالی عیدگاہ سے لوٹتے ہوئے ہی بندگان مومن کو عید مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں۔ شکریہ ہی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے پر بے انتہا انعامات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرو جو اس کی تمہارے اوپر ہیں تو جان رکھو کہ ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نعمتیں ہیں، جو کچھ ہے سب اسی کی طرف سے ہے۔ کوئی گنے تو کسے گنے، کسے چھوڑے۔ کچھ نعمتیں ایک کی ہوں، کچھ نعمتیں کسی اور کی ہوں تو گننے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں تو پھر گن کر اس کو شمار کر کے بیان کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم بندوں کو اللہ کی طرف سے حکم اتنا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ یہ نعمت بغیر استحقاق کے اللہ کے فضل سے ملی ہے، اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا، یہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرحمت فرمایا۔ پھر اس نعمت کا شکریہ زبان سے بھی ہو، اس نعمت کا شکریہ عمل سے بھی ہو۔ صرف زبان سے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہہ دینا اور پھر اذان کے وقت میں نماز کو چھوڑ کر باہر روڈ میں مسجد کے سامنے سے گزر جانا، یہ شکریہ نہیں ہے، شکریہ کا مذاق ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی مصیبت آتی ہے اور کوئی پریشانی آتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے لیے صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اب اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا کرے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، خیر دے کر بھی آزماتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، اور شر دے کر بھی، تکلیف دے کر بھی ہم تم کو آزماتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ عجبا لامرئ المؤمن، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہر موقع پہ عجیب ہے اور اس کے لیے ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہے، اس لیے کہ اگر ان اصابت ہو سراء شکر، جب کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے لیے، جب اس کو نعمت پہنچتی ہے تو اللہ کے لیے شکر کرتا ہے، یا اللہ تو نے یہ دیا وہ دیا، شکر ہے تیرا، فکان لہ خیر، شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے، اس پہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ
اور اگر کسی مسلمان اور مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو فکان لہ خیر، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو صبر اور شکر یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں کو جو عطا ہوئی ہیں، مسلمانوں کو، ایک بہت بڑی دولت ہے کہ مسلمان کے لیے کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ نعمت ملے تو بھی پریشانی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی پریشانی نہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خیر اور شر، نعمت یا مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی۔ پریشانی آ گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہ کچھ خیر ہے، اسی لیے اللہ نے دیا ہے۔ کچھ نہ کچھ خیر ملے گا، اس کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی۔ تو اپنی طبیعت میں شکر کے جذبات پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت ہیں، خاص طور پر گزرا ہوا رمضان المبارک بھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو گزر گیا۔ حضرت میں عموماً کہا کہ گیہوں کے آٹے کو اس طرح ہم گوند کے روٹی بنا دیتے ہیں، اس طرح وہ لوہے کو استعمال کرتے، یہ نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، اور اس کے ذریعے سے وہ خوت کی کڑیاں بناتے اور لوہے کا لباس بناتے تھے، کڑیاں بنا جوڑ جوڑ کے ہاتھ سے بناتے تھے، کسی مشین کی ان کو ضرورت نہیں، اور اسے بیچ کے اپنا حلال رزق حاصل کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے حلال روٹی کھاؤ۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل تھا کہ فکان یعمل بیدہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کما کے کھایا کرتے۔ اب کسی آدمی کے ہاتھ پہ اللہ لوہے کو موم کر دیں، کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا میں تو کسی کو نہیں ملی یہ بات، اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ کے شکریہ ادا کرو، اور شکریہ کا طریقہ یہ ہو کہ تم عمل کرو۔ میں نے کہا نا کہ زبان سے شکریہ ادا کر دینا وہ تو خیر ہے ہی، لیکن عملی طور پہ شکریہ ہے، وہی اصل شکریہ ہے۔ آدمی زبان سے شکریہ نہ کہے ٹھیک ہے، لیکن عمل میں لگے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس آیت پہ عمل ایسا کیا، یہ حکم ان کو آیا تھا اور قرآن میں بھی وہ حکم اتارا گیا۔ انہوں نے ایسا شکریہ ادا کیا کہ ایک مصلی اپنے گھر میں بچھا دیا اور پورے گھر والوں کو یہ خبر کر دی کہ دیکھو یہ مصلی کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس میں اللہ کی عبادت میں لگا بیٹھا ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام رات میں بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، کبھی نماز میں ہیں، کبھی ذکر میں ہیں، کبھی اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں جو ان پہ اتری تھی، اور جب وہ اٹھ جاتے تھے تو ان کی بیوی بیٹھتی تھی، ان کی اولاد بیٹھتی تھی، وہ مصلی کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ میں انہوں نے عمل کو جاری رکھا تھا برابر۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کہی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے یہ کروڑوں بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ ارے سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ یہ شکایت ہے اللہ پاک کی قرآن مجید میں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یوں تو ہم نے اپنے بندوں پہ کروڑوں نعمتیں دی ہیں، لیکن میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، اور طواف میں تو ہر قسم کی دعا مانگنی چاہیے۔ وہ آدمی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ان تیرے تھوڑے سے بندوں میں شامل کر دے، تھوڑے سے بندوں میں شامل کر دے، عربی میں مانگ رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ تو کون سے تھوڑے بندوں کی بات کر رہا ہے، اور تو کیا دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ان تھوڑے سے بندوں میں شامل کر دے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس اعرابی نے، اس بدھو نے کہا کہ آپ نے عمر قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے کروڑوں بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان تھوڑے سے بندوں میں شامل کر دے، یا اللہ مجھے ان تھوڑے سے بندوں میں شامل کر دے جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے اوپر کوئی 10 روپے کا احسان کر دے، یہ چائے پلا دے تو ہم بہت ممنون احسان ہو جاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کہ اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے سے اس کے سامنے جھکتے ہیں، جبکہ انسانوں کو احساس نہیں ہے کہ ایک چائے پلا دینا، 100 روپے دے دینا یہ معمولی چیز ہے۔ کروڑوں نعمتیں دینے والا پاک پروردگار وہ کتنے بڑے شکریہ کا مستحق ہم ہیں۔ تو اس لیے شکر ادا کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو اور بڑھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآنی وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے، تو تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے ہم۔ شکر کرو، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر تو میرا عذاب بڑا سخت ہے کہ میں نعمتوں کو کیسے چھین لیتا ہوں تم کو پتہ بھی نہیں چلے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر اور پھر یہ رمضان المبارک کے موقع پر جو گزر گیا، ہماری طبیعتوں میں شکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں آپ حضرات نے سنا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دوسرے لوگوں کو پریشان زدہ دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر ان لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کو بھوکا رکھوایا روزہ رکھا کر، تاکہ ان کو پتہ چلے جن لوگوں کے پاس دولت ہے، نعمتیں ہیں اور خوب کھانے کے لیے مرغن غذائیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں، اللہ پاک نے حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو دوپہر کے بعد بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس معلوم ہوتی ہے، تو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے وہ لوگ بھوکے کیسا رہتے ہیں۔ تو یہ غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی پریشانی کو سمجھنا، دوسروں کی بھوک مٹانا، دوسروں کے غم کو دور کرنا، یہ اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اسلام میں اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اس دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے، جہاں کوئی کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو یہاں آپ نے ایک غریب کی پریشانی کو دور کر دیا، آپ نے قیامت کے دن اپنے لیے سند بنا لی کہ آپ کی قیامت کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں۔ اور پھر ایسا آگے بھی ہے، حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، کہ کسی نے کپڑا پہنا دیا تو اللہ اسے جنت کا جوڑا پہنائیں گے، کسی نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، اللہ اسے میری حوض کوثر سے جام پلائیں گے۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ہم لوگ ایسے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے بنگلوں میں مگن ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے یا نہیں، یا ہمارے محلے میں کوئی آدمی بھوکا اور پیاسا ہے یا نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور لوگ اپنے آپ میں مگن ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے آرام اور راحت و تعیش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔
کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا، اس کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا سو رہا ہے، اسے خبر لینے کا تک موقع نہیں اور یہ تو پیٹ بھر کے ڈکار لے کے سو گیا، ایسا شخص کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے۔ یاد رکھیں، حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آس پاس کی خبر رکھو، دوسرے مسلمانوں کی خبر رکھو، دوسرے انسانوں کے بارے میں پتہ چلے، اور مدد کرتے وقت میں، کھلاتے پلاتے وقت میں مذہب کو نہیں دیکھو کہ مسلمانوں کو ہی کھلاؤں گا، غیر مسلم کو نہیں کھلاؤں گا، غیر مسلم مرتا ہے تو مرنے دو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ یاد رکھیے، اسلام تو ہر ایک کی تکلیف کے بارے میں کہتا ہے کہ بھوکا مسلمان ہے، بھوکا کافر ہے، ننگا مسلمان ہے، ننگا کافر ہے، سب کی پریشانیوں کو دور کرو۔ اللہ جیسے بغیر فرق کے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، فرعون کو بھی کھلاتے ہیں، دشمن کو بھی کھلاتے ہیں، یہی مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ ہاں جہاں احکامات ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ کی رقم مسلمانوں کے لیے خاص ہے، وہ غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، اس میں عمل کرو شریعت کے اوپر۔ باقی جہاں عام باتیں ہیں، کسی غیر مسلم کو آپ نے پریشان دیکھا اور آپ اس کی پریشانی کو 2-4 روپے 10-20 روپے خرچ کر کے دور کر سکتے ہو، یہ مت سوچو کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار مہمان آیا، بوڑھا مہمان تھا، 70-80 سال کا بوڑھا تھا، وہ جب اس کے سامنے کھانا آیا تو بھوکا تھا اور اس نے اٹھا کے ایک دم سے منہ میں کھانا ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ کھینچ لیا، تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھگا دیا کہ اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے، وہ تو اللہ کی محبت میں سرشار تھے، اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے، بھگا دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، ابراہیم یہ 70-80 سال سے میرا نام لیے بغیر میرا رزق کھا رہا ہے اور میں اسے کھلا رہا ہوں، اور تمہارے دسترخوان پہ ایک مرتبہ بیٹھا بسم اللہ نہیں پڑھا تو تم نے بھگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ جاؤ اسے پکڑو، لاؤ اسے، کھلاؤ اسے، اور اس طرح تمہارا بھگا دینا ہم کو پسند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لرز کے رہ گئے، میرا اللہ مجھ سے ناخوش ہو جائے پھر میں برباد ہو جاؤں۔ بھاگے بھاگے گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آبادی کا زمانہ تو نہیں تھا، اسے پکڑ کے لے کر آئے، مل گیا وہ، لا کے بٹھایا اور کہا کہ بابا کھا لے، جیسا کھاتا ہے ویسا کھا لے، کھا لے، جیسا تو کھانا چاہے کھا لے، میری طرف سے کوئی شرط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں۔ اب وہ شخص پریشان ہوا کہ جس نے مجھے دسترخوان سے اٹھا کے بھگایا وہ اتنا منت کیوں کر رہا ہے کھلانے کی، جس نے مجھے بھگا دیا تھا وہ اتنا منت کیوں کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا جب تک آپ حقیقت نہیں بتائیں گے میں ایک نوالا بھی اٹھانے والا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بابا بات یہ ہے کہ تو نے جب میرے اللہ کا نام نہیں لیا تو مجھے کھانا کھلانا پسند نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ 70 سال سے میں اسے بغیر میرے نام کے لیے کھلا رہا ہوں، تو یہ ایک مرتبہ تم نے کیوں اس کو منع کر دیا؟ اب بوڑھا آدمی جھک گیا، اس نے کہا ابراہیم تم معمولی آدمی نہیں معلوم ہوتے، میں آج سے تمہارا غلام ہوں، میں آج سے تمہارے دین پہ چلوں گا۔ اللہ نے 70-80 سال میں ہدایت دے دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سمجھو اس بات کو، آدمی کا یہ تفریق کرنا، فرق کرنا، یہ اسلام میں گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔
جہاں مسائل آتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ہمدردی، یہ ایثار، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام آنا، یہ سب چیزیں جو ہمیں رمضان المبارک میں درس ملتا ہے اس کا عملی طور پہ۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ میں نے تلاوت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایک صحابی کے بارے میں اترا۔ آپ نے میری ہی زبان سے دو چار مرتبہ سنا ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مہمان آئے۔ مہمان کے لیے کھلانا، اس زمانے میں تو روزی روٹی کی تنگی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی اس مہمان کو کوئی لے جائے گا، اس مہمان کو کوئی کھلائے گا اپنے گھر میں؟ تو ایک انصاری صحابی اسے گھر لے گئے اور گھر میں بٹھایا، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو بیوی نے کہا تھوڑا سا رکھا ہے بچوں کے لیے، ہم اور آپ تو بھوکے پانی پی کے سونا پڑے گا، باقی جو ہے وہ بچوں کے کھانے کے۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو اور جو ہے وہ دسترخوان پہ رکھ دو، اور تم بھی چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دو، میں بیٹھوں گا۔ چراغ بجھ گیا تو سلگانا آسان نہیں تھا اس زمانے میں۔ میں بیٹھوں گا، میں کھاؤں گا نہیں، صرف منہ چلاؤں گا اور مہمان کو پورا کھانا کھلا دوں گا، تھا ہی اتنا کہ ایک آدمی پیٹ بھر سکے۔ اب یہ انصاری صحابی اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو سلا رہی ہے، دسترخوان پہ جتنا رکھا ہے وہ رکھا ہے، اور دسترخوان پہ جیسے ہی بیٹھے تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے وہ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب یہ انصاری صحابی ہاتھ بیٹھے ہیں، منہ چلا رہے، اور وہ مہمان کھا رہا ہے۔ اب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس انصاری کا عمل، اندھیرا ہو گیا ہو اور سب کچھ چھپ گیا ہو، اندھیرے میں تاریکی میں چھپ گیا ہو، کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے، وہ پاک پروردگار کی آنکھوں سے تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، دل کے نہا خانے میں بھی دیکھتا ہے، کوئی چیز اس پہ پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی عجیب لگی، اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں آیت اتار دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ضرورت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی بھوک کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ پیش کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ آیت شریفہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ صبح کو انصاری صحابی تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے کیا کر دیا، رات کو کون سا عمل کر دیا کہ تمہاری وجہ سے آسمانوں میں فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے سے آیت اتار دی کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تو ایک واقعہ ہے جو میں نے اس آیت کے تحت میں عرض کیا، ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں، ہمارے اکابرین صحابہ کرام بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیا، دوسروں کو آباد کرنے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، باقی کچھ نہیں چاہیے، اپنی بھوک کا خیال نہیں، اپنی پیاس کا خیال نہیں، اپنے لیے کچھ چیزوں کا خیال نہیں کیا، دوسروں کے لیے کیا، دوسروں کے لیے کیا۔ ارے بھائی، دراصل بات ہی یہی ہے کہ ایثار اور قربانی جسے کہتے ہیں، اس کا درس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں دیا، اور آپ نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کا غم بانٹنا سیکھو، دوسروں کو کھلانا سیکھو، خود بھوکے رہ کے دوسرے کے پیٹ بھر کر خوشی منانا سیکھو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہی تو اسلام سکھاتا ہے۔ خود بہت ڈکار لے کے کھا گئے، اتنا بڑا پیٹ بنا لیا اور اتنا موٹے ہو گئے، تازے ہو گئے،
دوسروں کا کوئی خیال نہیں. یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے، کسی مومن کی زندگی نہیں ہے. تلخ نوائی کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ جانور کی زندگی ہے جو چھین چھین کے کھاتا ہے. جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے پاس گوشت ڈالا جاتا ہے تو ہر ایک اپنا زیادہ حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے. لیکن انسان کی فطرت ایسی بن جائے، یہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں. کھلانا سیکھو، پلانا سیکھو، دوسروں کا دکھ درد بانٹنا سیکھو. یہی تو رمضان المبارک میں ہم کو درس دیا گیا تھا. تو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، حکم دیا کہ صدقہ فطر کو، نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے ادا کرو. آپ نے صدقہ فطر نہیں دیا، پھر کیسے عیدگاہ کو آ گئے؟ کس نے آپ کو آنے کی اجازت دی عید الفطر میں؟ ایسا مسئلہ ہوتا کہ عید الفطر ادا کر کے کوئی چٹھی لی جائے اور اسے لے کے عیدگاہ کو آیا جائے، تب پتہ چلتا کہ کتنے لوگ صدقہ فطر دے رہے ہیں اور کتنے لوگ غریبوں کی عید کا سامان کر رہے ہیں اور کتنے لوگ یوں ہی کپڑے پہنے ہوئے، شیروانی پہنے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب پتہ چلتا ٹکٹ لے کے آنا ہے تب پتہ چلتا. لیکن اللہ کے پاس کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے نظروں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. کس نے ادا کیا وہ پا لیا، اور جس نے ادا نہیں کیا وہ محروم رہ گیا. اب اگر کوئی آدمی صدقہ فطر کی 35 روپے کی رقم دینا چاہے، اللہ قبول کرنے والے نہیں ہیں ان سے. گیا وقت، نکل گیا ہاتھ سے. جو چیز چلی گئی وہ پھر آپ کو واپس ملنے والی نہیں. جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کے 3 دن گزرنے کے بعد کیا؟ صدقہ کرو اس کی رقم کو، اور یہ امید مت رکھو کہ قربانی کا جو اجر ہوتا تھا وہ ملے گا. جو چیز نکل گئی وہ کبھی واپس نہیں آئے گی. تو میرے بھائیو، ایثار کی طبیعت پیدا کرو، قربانی کی طبیعت پیدا کرو. یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہندوستان جیسے ملک میں ہم غیروں کا دل جیت سکتے ہیں، غیروں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں. آج مسلمان مفاد پرست ہو گیا، آج مسلمان غرض پرست ہو گیا. مسلمان اپنا بنانے کی کوشش میں ہے، دوسرا کچھ بھی ہو جائے. مسلمانوں کے مارکیٹ میں، مسلمانوں کی جہاں دکانیں ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی دکان چمکانے کی فکر میں رہتا ہے. اسی طرح محلوں کے اندر آپ چلے جائیے، مسلمان اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے گھر کا سامنے کا حصہ پاک ہو، میرے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے پڑ جائے تو پڑ جائے، میرا گھر پاک ہو جائے، میرا گھر صاف رہے. میں اپنے اندر کا گھر کا جھاڑ جھوڑ کر لے جا کے دوسرے کے گھر کے سامنے کچرا ڈالاتا ہوں، اس لیے کہ وہ گھر کا دروازہ ابھی کھلا نہیں ہے، اس نے دیکھا نہیں تو اس گھر کے سامنے ڈال کے آ گیا. چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں، میں بھی تو اس دنیا میں رہتا ہوں، میں بھی مسجد سے باہر ایک محلے میں رہ چکا ہوں. جھاڑ کر دوسروں کے گھروں کے سامنے لا کے ڈال دیتے ہیں اور جلدی سے بھاگ جاتے ہیں. اتنے بڑا کچرے کا پوٹلی لا کے دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ کے چلے گئے. میرا گھر پاک ہو گیا، میرے گھر کا سامنے کا حصہ پاک ہے. میرے بھائیوں، پکی بات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں عرض کرتا ہوں، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے. مسلمانی صرف یہ سمجھنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، داڑھی چھوڑے ہوئے ہوں، اتنی لمبی شیرپانی پہنے ہوئے ہوں، یہ مسلمانی ہے. نہیں، یہ مسلمانی نہیں. وہ کیریکٹر پیدا کرو، وہ اخلاق پیدا کرو جو اللہ کے رسول نے پیدا فرمانے کی کوشش کی ہے، حکم دیا ہے. وہ ایثار اور قربانی کے جذبات کو پیدا کرو. اس کے ذریعے سے ہی ایک مسلمان حقیقی طور پر مسلمان بن سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اب تکلیف پہنچانے کے کئی طریقے ہیں.
اپنا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دینا بھی تو تکلیف پہنچانا ہی ہے۔ آپ کے گھر کے پڑوسی بھوکا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اور آپ بھوکے اور آپ پیٹ بھر کے کھا کے ڈکار لے کے سو جاتے ہوں، تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہوا، اور دوسری طرف آپ کو پڑوس کا کچھ خبر نہیں ہے، اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرت شیخ علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ایک صاحب حج کے جانے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو پیسوں کا جمع کرنا کوئی آسان نہیں تھا، بہت سالوں سے انہوں نے تھوڑا 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 کر کے جمع کیا، پیسہ جمع کیا، اور جمع کر کے انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کر کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ہم حج کو جا رہے ہیں۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ پہلے پوری آبادی میں ایک آدمی حج کرتا تھا۔ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں، 10 گاؤں میں ایک حاجی ہوا کرتا تھا۔ وہ تو اب اللہ نے کرم کیا کہ ہر گاؤں سے 10 20 جا رہے ہیں۔ کوالٹی ختم ہو گئی، کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، مقدار بڑھ گئی ہے، لیکن عمدگی ختم ہو گئی حج کی۔ تو حج کو جانے کا اعلان کر دیا، لوگوں نے دعوتیں دیں، کھائے، دعوتیں کھا لی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آدمی کئی جگہ دعوت کھا لے، شال اوڑھ لے، پھول کا ہار ڈال لے، دعوتیں سب ہو گئیں۔ کل کو نکلنے والے ہیں، صبح میں سفر شروع ہونے والا ہے۔ اونٹوں کے زمانے کا سفر تھا، سفر صبح میں ہونے والا ہے۔ رات کو ان کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ تھے اللہ والے، باہر نکلے، تلاش کیا کون رو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی دور کا آدمی نہیں، اپنے پڑوس میں کوئی آدمی رو رہا ہے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے پڑوس میں کوئی روئے، ظاہر ہے میرے ہی گھر میں رونے کے برابر ہے۔ میرے پڑوس میں اگر کوئی روئے، 40 گھروں تک پڑوسی ہے، یاد رکھو، میرے گھر کے پڑوس میں کوئی رو رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں رونے کی آواز بند ہوئی، دروازہ کھلا، ایک صاحب باہر آئے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ پوچھا کیوں تمہارے گھر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی؟ انہوں نے تو پہلے تو ٹال مٹول کیا، بہانہ بنایا۔ جب انہوں نے قسم دے کر بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا 3 دن سے فاقہ ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، میرے بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے، بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں، بچے کہاں برداشت کرتے ہیں، تو میرے بچے رو رہے تھے، پریشان تھے، اس وجہ سے یہ آواز تمہارے کانوں میں آئی۔ اب ان صاحب نے جو حج کے لیے پوری طرح تیار ہو کے لوگوں میں اناؤنس ہو چکا تھا کہ فلاں صاحب حج کو جانے والے ہیں، اب اگر ایسے آدمی کو ویزا نہ ملے اس زمانے میں تو وہ کس طرح منہ چھپائے پھرتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس زمانے میں ویزے کی بات نہیں تھی، پیسہ جماؤ جاتے رہو، قصہ ختم۔ ویزا کہاں کا ویزا، آرام سے جاتے تھے لوگ۔ تو ان صاحب نے، ان اللہ والے صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی پریشانی ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تم نے میری اپنی پریشانی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بہت ناراض ہوئے، اپنے گھر گئے اور لا کے وہ ساری پونجی جو انہوں نے حج کے لیے جمع کی تھی لا کے ان کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ بابا اس پیسے کو رکھو، فوری طور پہ کچھ نہ کچھ خرید کے بچوں کو کھلاؤ اور تم بھی کھاؤ، اور کل سے کچھ نہ کچھ کاروبار کرو تاکہ تمہارے گھر میں کبھی اس طرح کے رونے کی آواز نہ آئے۔ دوسرے دن لوگ گھر میں جمع ہوئے کہ فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، چلو رخصت کریں گے، گاؤں سے باہر جا کے رخصت کر کے آتے۔ انہوں نے کہا بابا ہم حج کو نہیں جا رہے، ہمارا سفر کینسل ہو گیا، ہمارا سفر کینسل ہو گیا۔ لوگ تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ ایک آدمی جانے والا کیسے، لیکن بتایا کچھ نہیں۔ ہاں یہ ہے اصل، ہم لوگ تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، بتایا کچھ نہیں، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ لوگوں کو بولتے بولتے بھائی میرا ارادہ نہیں ہے، بس کیا وجہ ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی وجہ نہیں، بس میں نہیں جانا چاہتا، کوئی زبردستی۔ یہاں تک کہ حج کا موسم ختم ہو گیا، لوگ جب واپس آئے
تو جتنے حاجی اطراف و اکناف کے آئے تھے انہوں نے ان سے مل مل کے کہا کہ میں نے تم کو عرفات میں ملا تھا، تم سے بات کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اب یہ پریشان کہ میں عرفات کہاں گیا، مزدلفہ کہاں گیا، میں مینا میں کہاں ٹھہرا، خیمے میں ملا، کعبۃ اللہ کے طواف کے وقت میں ملا، کہاں ملا میں ان سے؟ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے نے پڑوسی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ایک فرشتہ رہے گا۔ اس پہ سوچو، میں بولنا نہیں چاہتا کچھ، یہ اثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ جذبات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا نعم البدل دنیا میں نہیں ہے، اوپر ہی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسی چیز رکھ دی ہے کہ جس کسی مسلمان کو اس طرح کے عمل کی توفیق ہو جائے وہ کہا جائے گا کہ اس نے رمضان المبارک سے سبق سیکھ لیا، ورنہ تو بھوکے رہ گئے، روزے رکھ لیے اور پھر اس کے بعد عید